اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان میسج یہ دینے آیا ہوں، ان کے ڈرانے سے اگر ڈر گئے ایک دن ایسا بھی آ جائے گا۔ مجھے وہ بات یاد آتی، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، ایک آدمی بازار سے بکرا خریدا، بکرا خرید کر اپنے گھر جا رہا تھا، 3 ٹھگی لٹیرے بیچ میں آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اس کے بکرے کو لوٹنا ہے، لینا ہے۔ دیکھو میں یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا جو چل رہا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ان تینوں نے اپنے آپسی منصوبے بندی کے ساتھ سڑک پر مختلف مقامات پر اپنے اپنے پوزیشن لے لی۔ جب یہ بندہ بیچارہ بھولا بھالا بکرا لے کر کے منڈی سے آیا تو ایک ٹھگی بیچ میں ملا، کہا میاں کتا کہاں سے خرید لائے، کتے کو کندھوں پر کیوں بٹھایا ہے؟ تو اس نے جھلا کر کے کہا کہ اندھے ہو، بکرا ہے کتا کہہ رہے ہو، یہ بکرا ہے کیا نظر نہیں آتا؟ سامنے والے ٹھگی نے کہا ارے میاں کتا ہے، تمہیں کیا پتا، تم کندھے پر اٹھا لے جا رہے ہو۔ جھگڑا تو کیا اس نے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور کے بعد دوسرا ٹھگی کھڑا تھا اور وہ آیا اور کہا میاں کتا تو بڑا اچھا ہے آپ کا۔ اس نے بھی سیم وہی جملہ کہا، کتا تو آپ کا بڑا اچھا ہے۔ تو اس بکرے والے نے سوچا کہ ارے پہلے والا وہ آدمی بھی کتا کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اس سے بھی آرگیومنٹ کیا، کیوں میاں تم کو یہ کان کے بکرے کے نہیں دکھ رہے، اس کے سینگ نہیں دکھ رہے، یہ بکرا ہے کتا کہہ رہے ہو، خود تو دیکھو۔ وہ تھوڑا بہت آرگیو کیا، دوسرے ٹھگی نے اس کو سمجھایا نہیں تمہیں شاید دھوکہ ہو گیا ہے، یہ کتا ہے بکرا نہیں ہے، سمجھ جاؤ میری بات۔ اس سے تھوڑا نرمی سے آرگیو کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کافی دیر کے بعد تیسرا ایک آدمی ٹھگی وہی انہی کی جماعت، اس نے کہا کہ میاں کتا کتنے کا لیا ہے؟ سے وہی بات۔ اب اس کو اس کا شک بڑھ گیا کہ پہلا بھی وہی بول رہا تھا، دوسرا بھی وہی بول رہا ہے، تیسرا بھی وہی بول رہا ہے، کہیں مجھ سے تو خطا نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے نہیں۔ اتار دیا اس نے بکرے کو، اتار کر کے چیک کرنے لگا، کہا کہ یہ مجھے تو بکرا لگ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، بھنگ پی کے آئے ہو، نشے میں ہو، فلاں فلاں چیزیں کہا۔ اس نے اس بکرے کے کان پکڑ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، گھر قریب آ گیا تھا، چوتھا ٹھگی تھا۔ اس نے کہا کہ میاں کتے کو تو بڑے اچھے انداز سے لے جا رہے۔ اب اس کو یقین ہو گیا، اس نے بکرا پھینک دیا اور کہا مجھ سے غلطی ہوئی، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب تو اسے کتا ہی کہہ رہے ہیں، میں غلطی سے بکرا لے آیا، بکرے کو میں غلطی سے کتا میں خود لے آیا۔ وہ اصلی بکرے کو چھوڑ آیا اور گھر آ گیا۔ یہ چاروں منصوبہ بند ٹھگی تھے جنہوں نے پہلے سے پلان بنایا تھا، پہلے والا یہ بولے، دوسرے والا یہ بولے، تیسرے والا یہ بولے، چوتھا یہ بولے، تاکہ چوتھے نمبر پر جب بولے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ بکرا بھی کتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا یہی کام کرتی ہے، یہ سارے ٹھگی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پہلے نمبر والا یہ چھی ٹی وی یہ بولے گا، اس کے بعد دوسری ٹی وی والا یہ بولے گا، تیسری ٹی وی والا یہ بولے گا۔ سننے والا یہ سمجھتا ہے روز روز یہی بولا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو بولے وہی سچ ہے اور میں اب تک ڈیفینس کرتا رہا۔ یہ میرے عزیزو اگر تم ان ٹھگی ٹی وی والوں کے پیچھے لگے رہ گئے تو ایک دن کتے ہی بن جاؤ۔ ہاں میری بات کو سمجھ لو، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جنہیں اپنے نبی پاک پر بھروسہ نہیں ہے، ان کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق والا اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ۔ لا سکتے ہو اس نبی پاک کی کوئی مثال؟ لا سکتا ہے کوئی اس نبی پاک کی مثال؟ ان کے نہ اخلاق کی مثال ہے، نہ ان کے انقلاب کی مثال ہے، نہ ان کے علم پاک کی مثال ہے، بلکہ ان کے عکس جمیل کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب مسلمانوں کو اتنا یقین ہے کہ میرا آقا سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے پاکیزہ ہے، ان دنیا والوں کے بھونکنے پر اگر تم اپنے آپ کو بدلتے رہ گئے، پتہ نہیں یہ کیا سمجھیں گے، تو پھر ایک دن تمہیں یہ کتا بنا کر چھوڑیں گے، تمہاری اپنی اصلیت بھی ختم کر دیں گے۔ تم نے آج سے داڑھی نکالی ہے نا، ٹوپی چھپا لیا ہے نا، آگے چل کر کے ہو سکتا ہے تمہیں چوڑیاں بھی پہنا دے، ساڑیاں بھی پہنا دے، تاکہ ان کو راضی رکھنا پڑے۔ اور اگر اسی حیثیت سے بزدلی کے ساتھ جیتے رہو گے، ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا، قرآن بھی ہاتھ سے جائے گا، اور تمام چیزیں تمہاری جائیں گی۔ اسی لیے آج ہی سنبھل جاؤ، اگر دنیا مخالفت کرتی ہے
کرنے دو، اس لیے کہ میں کسی ایرے غیرے کا فالوور نہیں، میں تو محبوب رب العالمین کا فالوور، سبحان اللہ، جسے اللہ خود پسند کرتا ہے، میں اس کا فالوور ہوں۔ اور دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں غلام مصطفیٰ امن والا ہوتا ہے یا نہیں۔ علماء تو اب تک بیان کرتے ہی تھے ہم آتنک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دہشت سے۔ میاں کس کو تم صفائی دے رہے ہو؟ ان کتوں کو، ان کو صفائی دے رہے ہو؟ ارے یہ خود اتنے لٹیرے کہ جب کسی زمین پر اترے تو پورا بنجر بنا کر کے آئے، ان کو ہم لوگ صفائی دے رہے ہیں۔ نہیں، ہم آتنکوادی نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں۔ ارے چوروں کو کیا بتایا جائے کہ ہم چور نہیں ہیں؟ خود چور ہیں وہ لوگ۔ آپ نہیں دیکھتے عراق کو تباہ و برباد کر ڈالا، وہاں سبزی نہیں اگتی زمین پر، آپ کو اندازہ ہے؟ ہر دن جنازہ اٹھتا ہے ہر محلے سے، لاکھوں کے لوگ زیر زمین جا چکے۔ ملک شام کو اتنا توڑا گیا کہ ابھی اگر اس کو آباد کرنے پر ساری طاقتیں بھی جمع ہو جائیں 50 سال لگ جائیں گے، اتنا تباہ و برباد۔ ہر نئے میزائل، پیٹرول، ساری چیزیں وہاں ٹرائی کی جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑی بڑی سپر پاور اور ویل ٹرینڈ اور اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ اور ماڈرن کہتے ہیں، اور ہمیں یہ درس دینے آئیں گے، امن کی بات کریں گے، یہ ہمیں اخلاق سکھائیں گے۔ میرے عزیزوں، آپ کو میں بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جہاد کیے بدر سے لے کر کے تبوک تک، آخری حضور کے 10 سال کے اندر کل 27 غزوات، بعد میں 17 جس میں خود حضور تشریف لے گئے، چھوٹے بڑے ملا کر 17 غزوات یا 27 غزوات جس میں حضور شامل ہوئے۔ پتا ہے آپ کو کل کتنے قتل ہوئے تھے ٹوٹل؟ آپ کو حیرت ہوگی، ٹوٹل پورے 10 سالوں کے اندر جو دشمن قتل ہوئے ہیں وہ 260 لوگ۔ 10 سال کے اندر 260 قتل ہوئے۔ جنگوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں، جہاد کے اندر کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بڑے تمام جہاد میں، اور مسلمانوں کی بھی اتنی قریب تعداد، کل ملا کے 500-600 سے زیادہ کی تعداد نہیں نکلتی 10 سال کے اندر۔ اور یہ ہمیں جنگوں کے اصول بتانے والے، امن کا درس پڑھانے والے، پاٹھ پڑھانے والے۔ اگر خالی 2 ہی جنگوں کی ہسٹری بتا دوں میں آپ کو، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، اس کی آپ ہسٹری دیکھ لیں۔ ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہے، 3 کروڑ لوگ مارے گئے، 3 کروڑ، اور دوسری عالمی جنگ میں تقریباً 5 کروڑ۔ یہ میاں گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹا گیا، آج بھی کاٹ رہے ہیں، آج بھی۔ لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ صفائی دینا بند کرو۔ ان چوروں کو کیا صفائی دیں جن کے ہاتھ خون سے لال ہیں، اور جو گردنوں پر کرسی بچھائے ہوئے ہیں ان کو ہم صفائی دیں گے؟ میں تو اس بات کا قائل نہیں کہ انہیں جا کر کے صفائی دی جائے کہ ہم امن والے لوگ ہیں۔ کیوں میاں، تم کون ہو ہماری جانچ پڑتال کرنے والے؟ ہمارے نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے پیس اور امن رکھا ہے، اسلام کے ہم خواہاں ہیں۔ الگ سے ہمیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی نسبت پہ فخر کرنا ہو تو مصطفیٰ کی نسبت پہ فخر کرو۔ تمہارے پاس اور کون سی دولت ہے میرے عزیزوں؟ بتاؤ، سب تو لٹ گئے ہیں نا؟ کیا ہے تمہارے پاس آج؟ اور اس سے کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں مایوس کر جاتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تمہاری لیڈرشپ نہیں، قیادت نہیں، سیاست نہیں، دولت نہیں، طاقت نہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، صاحب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس، ہم ہر چیز میں بیکورڈ، ہر چیز میں پیچھے پسماندہ سمجھے جاتے۔ لیکن اقبال نے کہا تھا، نا امید نہ ہو اقبال اس کشت ویران سے۔ ہاں، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو۔ ہم اپنی اس کشت ویران سے آج بھی نا امید نہیں ہونے دو۔ سیاست کسی اور کے پاس، طاقت کسی اور کے پاس، دولت کسی اور کے پاس، سارے شعبے کسی اور کے پاس۔ دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں، ساری دولتیں، طاقتیں تمہارے پاس، مدینے کا تاجدار ہمارے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔